بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب سے پیدا فرمایا اور قیامت کی صبح تک اللہ تعالی جن جن بندوں کو پیدا کریں گے ان تمام بندوں کو اللہ تعالی نے اس لیے پیدا کیا کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ پر فدا کر دے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ فطری طور پر ہر انسان کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ، مقرب بندہ بن جاؤں۔ بعض دفعہ بندہ اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، علماء سے تعلق رکھتا ہے، بزرگوں سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، جماعتوں میں جاتا ہے۔ بندے کی بعض دفعہ کوشش بھی نظر آتی ہے، لیکن انسان کا جو اپنا نفس ہے، اسی طرح جو شیطان ہے، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، حتیٰ کہ اس کی اتنی کوشش ہوتی ہے نفس و شیطان کی کہ بعض دفعہ انسان نیکوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن نیکیوں میں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی طریقے پر انسان ایسے بعض گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ یہ نفس اور شیطان انسان پر اتنا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ بظاہر میں نیک بن گیا، لیکن در حقیقت اس نے ابھی تک اپنے لیے گناہوں کا دروازہ بند کیا ہوا نہیں ہوتا۔ بہت سارے دوست احباب، ہمارے اسلامی بھائی بہت کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، ہمت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ کوششیں کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ نہیں چھوٹتے۔ تو آج کے اس مجلس میں ہم گناہوں سے کیسے بچیں یا ہم گناہوں کو کیسے چھوڑیں، اس کے لیے مشائخ کی تعلیم کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ دوستو، جب بھی دل کے اندر یہ تقاضا ہو کہ مجھے فلاں گناہ کرنا ہے، جب بھی دل کے اندر یہ تقاضا ہو کہ مجھے فلاں گناہ کرنا ہے، تو اس وقت ہمت کر کے کچھ سوال اپنے نفس سے کرے، اس لیے کہ یہ نفس خود ابھارتا ہے گناہ کرنے کے لیے، تو ہم کچھ سوالات اپنے نفس سے کریں۔ جیسے پہلا سوال یہ کرے، اے ظالم نفس، تجھے تو اس گناہ میں مزہ آئے گا، جو تو گناہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے اس گناہ میں تجھے بالیقین مزہ آئے گا۔ تو نفس کہے گا کہ خوب مزہ آئے گا۔ تو دوسرا سوال یہ کرو، ارے ظالم نفس، کیا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے یا صرف تو ہی خوش ہوگا؟ بتا، اللہ تعالیٰ آسمان پر خوش ہوں گے یا ناراض؟ میری خوشی بہتر ہے یا ربا کی خوشی؟
میرا دوست تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آپ یہ سوال اپنے نفس سے کریں گے تو یہی نفس کہے گا کہ ہم تو خوش ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ ناراض ضرور ہوں گے۔ پھر تیسرا سوال یہ کریں، اے ظالم نفس، یہ بتا کہ مجھ پر تیرا حق زیادہ ہے یا پھر مجھ پر میرے اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے، جس نے مجھے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، کھانے کے لیے غذا دی، پہننے کے لیے کپڑے دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، سننے کے لیے کان دیے۔ احسانات تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ ہیں، تو میرا زیادہ محسن ہے یا میرا اللہ میرا محسن ہے؟ تو میرا دوست ہے یا پھر اللہ میرا دوست ہے؟ تو نفس خود جواب دے گا کہ اے انسان، تجھ پر مجھ سے زیادہ تیرے خالق اور مالک کے احسانات ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے اپنے نفس سے 3 سوالات کیے اور اس ظالم نفس نے تینوں کے تینوں جوابات صحیح دیے۔ گناہ میں مزہ آئے گا؟ تو نفس نے کہا ہاں گناہ میں مزہ آئے گا۔ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا تو خوش ہوگا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ضرور ہوں گے، میں خوش ضرور ہوں گا۔ پھر آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ مجھ پر تیرا حق زیادہ ہے یا نفس کا حق زیادہ ہے؟ تو نفس یہ بھی صحیح جواب دے گا کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے۔ تو دوستو، اس مختصر مکالمے کے اندر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نفس کو بھی یہ معلوم ہے کہ حقیقت میں انسان کی اپنی زندگی اللہ رب العزت پر فدا ہو۔ جب نفس نے آپ کو صحیح جواب دے دیے تو فوراً اس وقت آپ کو 5 کام کرنے ہیں۔ گرچہ وہ کام کرنے میں چند چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن اب آپ کے سامنے اپنی نفس کی حقیقت کھل گئی۔ آپ کے سامنے اپنے نفس کی حقیقت کھل گئی۔ اب اپنے نفس نے جو اپنے اندر، ہمارے اندر گناہ کرنے کا تقاضا پیدا کیا، جو گناہ کا تقاضا ہمیں اپنی زندگی میں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب اسے پست کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے مشائخ کی روشن تعلیمات کو سامنے رکھ کر 5 نسخے بتلائے جاتے ہیں۔ اگر ان 5 نسخوں پر اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر درد دل کے ساتھ عمل کر لیا جائے تو بالیقین گناہوں سے بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آسان ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ایک دعا ملتی ہے، بڑی عجیب دعا ہے۔ آپ نے وہ دعا سنی ہوں گی۔ عام طور پر ہم جب جماعت میں جاتے ہیں، مشوروں کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو دعا ہے، اس دعا کو ہمیں پڑھ لینا ہے اس وقت جب ہمارا دل، ہمارا نفس ہمیں گناہ پر ابھارے، گناہ کا تقاضا ہمارے اندر پیدا کرے۔ جو میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھ کر سنائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ ہدایت کی باتوں کو میرے دل میں ڈالتے آپ ہیں۔ اے اللہ دل میں تو بات آ گئی کہ یہ گناہ ہے، مگر اے اللہ میرے نفس کے شر سے مجھے بچاتے رہیں۔ وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اللہ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ نفس مجھے آپ کے نظروں سے گرانا چاہتا ہے، اللہ فرشتوں کے نظروں سے گرانا چاہتا ہے۔ اللہ میں درد دل سے آپ کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اے اللہ پیارے اللہ میرے نفس کے شر سے مجھے بچا لیجئے۔
جب ہم درد دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے نا تو بالیقین یہ نفس پست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل غالب آ جائے گا اور یہ نفس مغلوب ہو جائے گا۔ تو یہ دعا یاد کر لیں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ جب بھی گناہ کا تقاضا دل کے اندر پیدا ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ ایک اور دعا احادیث پاک کے اندر ملتی ہے، یہ دعا تو اکثروں کو 99% لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دوسرا کام ہے جو ہمیں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھیں۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہم اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو تمام مخلوقات کے شر سے بچاتے ہوئے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اس طرح دعا کریں۔ یہ بھی الفاظ ہیں دعا کے، یا اللہ اسلم عبدی و استسلم۔ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ جو آپ نے اپنے فرشتوں کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ میرا بندہ نیک بن گیا، فرما بردار بن گیا، گناہ چھوڑ دی، سرکشی چھوڑ دی، تو پیارے اللہ اس بشارت کی لاج رکھتے ہوئے حقیقت میں مجھے اپنا فرما بردار بنا دیجئے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بندے کو بشارت دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرا فرما بردار بن گیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی بات کہیں کہ پیارے اللہ اس بشارت کی لاج رکھتے ہوئے مجھے حقیقت میں اپنا فرما بردار بنا دیجئے اور مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں نافرمانی چھوڑنے کی توفیق دے دیجئے اور ہمیں توفیق دے دیجئے اس بات کی کہ ہم اپنا ہر کام آپ کے سپرد کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بشارت دیں گے فرشتوں میں فرمائیں گے اور یہ بشارت دیں گے فرشتوں سن لو میرا بندہ آج میرا فرما بردار بن گیا، نافرمانی چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ کو اس لاج کا خیال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیں، ضرور ہوگا۔ جب روز درد دل سے ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کہیں گے تو بالیقین اللہ تعالیٰ اپنی بشاشت کی لاج رکھتے ہوئے روزانہ فرشتوں کو یہ خبر دے رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی خبر اور اپنی بشارت کی صداقت کے لیے اس کو یقیناً اس کی برکت سے ہمیں نیک بنا دیں گے، گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرمائیں گے اور گناہوں کو ہم سے دور بھگا دیں گے۔ تو یہ نمازوں کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو اوپر سب سے پہلی یہ بات کہی گئی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ دعا کا اہتمام ہو۔ اسی طرح دوستو صبح و شام گناہوں سے بچنے کی نیت سے جو ہم صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں اس میں مزید 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں۔ اب دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے خلاصہ مفہوم جس کا یہ ہے کہ جو بندہ صبح و شام 3 دفعہ اخلاص فلق ناس پڑھتا ہے یہ تینوں صورتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے
نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی نیت سے اس دعا کو پڑھیں گے تو بالیقین ان صورتوں کے پڑھنے کی بنیاد پر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ تیسری چیز، وقت نکال کر موت کا مراقبہ کریں۔ موت کا مراقبہ گرچہ ایک دل پر تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن بالیقین گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی انسان اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ یہ سوچیں میں دنیا سے چلا گیا، میں دنیا سے مر گیا، ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، ایک طرف جہنم میرے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ غصے میں مجھ سے فرما رہے ہیں اس ظالم کو دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، اس نے بد نظری کی تھی، گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا۔ اس طرح ہم سوچیں، اس طرح سوچنے پر گناہوں سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اپنی موت کو یاد کریں۔ آج ہم جس جسم کی لاج رکھ کر فخر کے ساتھ گناہ کر لیتے ہیں، ایک وقت آئے گا اسی جسم کو قبر کے اندر ڈالا جائے گا، لاش پھول جائے گی، پھٹ جائے گی، بدبو آئے گی، کیڑے پڑ جائیں گے۔ گناہ کرنے کی بنیاد پر کوئی کیڑا بال لے کر بھاگے گا، کوئی گالوں کو لے کر بھاگے گا، کوئی ہونٹ لے کر بھاگے گا، کوئی آنکھوں کی جگہ کیڑا آ کر بیٹھ جائے گا، کیڑے مکوڑے پڑ جائیں گے، جسم سڑ جائے گا۔ اس طرح اپنی موت کا مراقبہ کریں۔ جو انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے، بالیقین گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو ایک چیز اور یہ کرنی ہے، روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر خوب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ پیارے اللہ، جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میرے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میرے تمام ظاہری و باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ جب بندہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر، صلاۃ التوبہ پڑھ کر، وقت ہے تو 2 رکعت الگ پڑھ لیں، اور اگر نہیں ہے تو گنجائش ہے 2 ہی رکعت کے اندر صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر لیں اور صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لیں، اور خوب اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی توبہ و معافی مانگ لیں۔ اسی طرح دوستو 5ویں چیز، ہمت کرنا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات سے یہ باتیں عرض کی تھی کہ خود ہمت کرے۔ ہر گناہ کا علاج، ہر گناہ کا علاج بجز ہمت کے اور کچھ نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں، ہمت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ کون سی ہمت؟ اس کو سمجھانے کے لیے بڑوں کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی مارنے کے لیے آ جائے، بتائیں ہم اپنا مقابلہ نہیں کریں گے، اپنے حفاظت نہیں کریں گے؟ گرچہ ہم 10 مار کھائیں لیکن ایک مار ضرور ماریں گے نا۔ بالکل اسی طرح دوستو، جب جان کی حفاظت ضروری ہے، بالکل اس سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اپنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ تو دوستو ہر گناہ کو چھوڑنے کے لیے علاج بجز ہمت کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان 5 نسخوں پر عمل کر کے دیکھیں، بالیقین مشائخ کا جملہ بڑی ہمت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ ان 5 نسخوں پر عمل کریں، دیکھو 100 برس کے گناہوں کا کوڑ بھی اچھا ہو جائے گا یا نہیں۔
اللہ تعالی نفس و شیطان ان دونوں گنڈوں سے تا موت ہماری حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بس یہی چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں کہ بندہ سب سے پہلی بات ہمت کرے گناہوں سے بچنے کی۔ آج کا یہ دور ایسا دور ہے جس میں پل پل انسان کو گناہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آج کے اس زمانے کے اندر جو گناہوں سے بچ گیا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں گرچہ وہ خلافت یافتہ اجازت یافتہ نہ ہو، لیکن گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لی، بالیقین وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ معیار کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ معیار کا ولی ہے۔ دوستو، ان سارے دینی شعبوں کا واحد مقصد ایک ہی ہے کہ بندہ اپنی زندگی گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ہمارے بزرگوں میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب ملفظ ملتا ہے، فرماتے تھے کہ جس بندے نے اپنا جو دن بغیر گناہوں کے گزارا، گویا اس نے وہ دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں گزارا۔ تو گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، دجالی فتنہ ہے۔ دوستو، اپنی روحانی دنیا کو آباد کریں، اور روحانی دنیا جو آباد ہوتی ہے وہ کثرت سے گناہوں سے بچنے پر ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں، حکیم الامت مجدد الملت الشاہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا فرمان کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر حقوق کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایک گناہوں سے بچائے، دیکھیں اس کی روحانی دنیا کیسے آباد ہوگی۔ اور یہی مقصود ہے پیر مریدی کا، یہی مقصود ہے جماعتوں میں جانے کا، یہی مقصود ہے مدرسوں میں پڑھنے کا۔ لیکن افسوس، آج ہم اپنی صحیح اصلاح نہیں کرواتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تا موت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے، گناہ اور اسباب گناہ سے محفوظ فرمائے، اور تا موت مجھ گنہگار کو، بیان میں شرکت لوگوں کو، دنیا میں بسنے والے ایک ایک مسلمان فرد کو اس زمانے کی تمام شرور و فتن سے بچا کر اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔